السلام علیکم۔ میں جب بھی نہانے کے لیے باتھ روم میں جاتی ایسے لگتا کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ گھر میں 12 سال کے بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ مجھے بیوہ ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ پھر جب نہا کر باہر نکلتی تو وہاں کوئی بھی نہ ہوتا۔ میرا بیٹا بھی اپنے کمرے میں پڑھ رہا ہوتا۔ ایک دن میں نے ویسے ہی باتھ روم کا دروازہ بند کیا اور کمرے میں چلی گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے اور دوسرا ہاتھ۔ میرا نام سمینہ ہے۔ میری عمر صرف 15 سال تھی جب میری شادی کروا دی گئی۔ میری شادی ایک حادثہ تھی، اسی طرح کہ میری بڑی بہن کی شادی تھی اور میں اپنی بڑی بہن کی شادی کے لیے بہت خوش تھی، ہنستی کھیلتی رہی۔ میری بڑی بہن بہت اداس تھی۔ شادی کے وقت وہ ہمارے گھر سے نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہمیں تب پتہ چلا جب ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ وہاں پر شور مچ گیا کہ دلہن تو بھاگ گئی ہے، بے عزتی ہو جائے گی۔ لیکن ابھی یہ بات باقیوں میں نہیں پھیلی تھی۔ میری بہن کی ساس نے شور ڈال دیا کہ واپس چلو، سب سمجھ آ رہے ہیں، اگر آپ لٹ جاتی ہیں تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میری بہنوئی نے شاید پہلے سے ہی مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ اس نے کہا کہ مجھے چھوٹی بہن کا رشتہ دے دیں تاکہ آپ کی بھی عزت رہ جائے اور ہماری بھی۔ اس کے بعد لوگ جو بھی باتیں کریں، کم سے کم آپ کی بیٹی تو میرے نکاح میں تو آ جائے گی۔ میری بڑی بہن جانے کیا سوچ کر گھر سے بھاگ گئی تھی، لیکن اس نے سب کو بڑے غضب میں ڈال دیا تھا۔ میرا بہنوئی شاید مجھے پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے فوراً نکاح کی بات کر دی۔ اس کی اپنی ماں اسے روک رہی تھی کہ ایسا مت کرو، ہم اس گھر سے بالکل بھی رشتہ جوڑنا نہیں چاہتے جس گھر کی ایک بیٹی بھاگ سکتی ہو۔ جانے یہ لوگ کس قسم کے ہیں، جانے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کی ہیں۔ لیکن میری بہنوئی نے کہا کہ اسے مجھ سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میری عمر صرف 15 سال تھی جب میرا نکاح کروا دیا، اور میرا بہنوئی جو اب میرا شوہر بن چکا تھا مجھ سے پورے 12 سال بڑا تھا۔ میری بڑی بہن تو بھاگ گئی، لیکن اس نے میری جان لے لی۔ وہ کہاں بھاگ گئی، ہمارا اسے زندگی بھر کبھی رابطہ نہ ہوا، لیکن مجھے میرے سسرال میں بہت باتیں سننے کو ملی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میں ہی بھاگ گئی ہوں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ مجھے ایسے ہی رکھتا جیسے اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی ہو۔ میں سارا دن بری باتیں سن کر جب اپنے شوہر کی آغوش میں جاتی تو میری ساری تکن دور ہو جاتی۔ وہ مجھے ہنساتا اور میرا بہت خیال رکھتا۔ اگر میرا شوہر بھی مجھے سناتا تو شاید میں اپنی زندگی ختم کر دیتی۔ شادی کی پہلی سال میں ہی میں ماں بن گئی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بچے کی عمر کم ہے، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ بچہ نہیں رکھیں گے کیونکہ میں اپنی بیوی کی جان بچانا چاہتا ہوں، لیکن میری ساس نے شور ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ تجھے بچے سے زیادہ اپنی بیوی کی پڑی ہے۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ اگر تو نے اس طرح کا کوئی کام کیا تو پھر تم دونوں کو اس گھر سے جانا ہوگا، کہ گھر ان کے نام تھا اور میرے گھر میں صرف میری ساس تھی، سسر حیات نہیں تھے اور میرا شوہر اکلوتا بچہ تھا۔ میرا شوہر بہت پریشان رہتا۔ میری طبیعت بھی 9 مہینے بہت زیادہ خراب رہی۔ این وقت پر جب میری شوہر سے پوچھا گیا کہ بیوی کو بچانا ہے کہ بچے کو، تو اس نے کہا کہ میری بیوی کو بچائیں، لیکن میری ساس نے کہا کہ بچے کو بچائیں۔ پر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جو لڑکی کا شوہر کہے گا وہی ہوگا اور اسی کے دستخط بھی ہوگی۔ میرے شوہر نے کہا کہ بیوی کو بچائیں، لیکن میری جان بھی بچ گئی اور میرا بیٹا بھی سلامت تھا۔ میں گھر آ گئی اور اس کے بعد میرے شوہر نے میرا مزید بہت خیال رکھا۔ 2 سال بعد میری ساس دنیا سے چلی گئی اور گھر میرے شوہر کے نام ہو گیا۔ میرا بیٹا اس وقت 3 سال کا تھا جب اپنے بیٹے کا نام میں نے عامر رکھا تھا۔ میری ساس کے جانے کے بعد اور میرا شوہر گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت زندگی گزار رہے تھے، لیکن جانے ہمارے خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ 4 سال بعد میرے شوہر ایک حادثے میں چل بسا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ تھا اور میری اولاد اس وقت تقریباً 6 سال کی تھی۔ میں بتا نہیں سکتی تھی کہ میں نے کس طرح اس درد کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، اور نہ ہی میں نے دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں 22 سال کی عمر میں بیوہ ہو چکی تھی۔ امی ابو نے کہا تم اپنا بیٹا ہمیں دے دو، ہم اس کے ماں باپ بن کر اس کو پالیں گے، تم دوسری شادی کر لو۔ لیکن میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے ہی بیٹے کا بہت خیال رکھوں گی اور میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن میرے لیے یہ بے وفائی کے مترادف تھا اور میں اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ بھی بے وفائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا اور اسی طرح پہلے میری امی دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس کے بعد میرے والد صاحب بھی۔ زندگی نے مجھے بہت غم دیے، لیکن کوئی مرتا نہیں کسی کے پیچھے۔ میرے ماں باپ کی جائیداد اور گھر میرے حصے میں آ گیا۔
ان کے پاس زیادہ کچھ تو نہیں تھا، لیکن جو کچھ تھا وہ سب میرا ہو گیا، کیونکہ میرا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ میری بڑی بہن تو جب سے گھر سے بھاگ گئی تھی کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ میری اماں کہا کرتی تھی کہ جانے کہاں ہوگی، پتہ نہیں زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ گھر سے بھاگ کر جانے والی لڑکیوں کے ساتھ زمانہ بہت برا سلوک کرتا ہے۔ اگر وہ کسی بیٹی کی ماں بن جائے تو اس کی بیٹی کی تو زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تو گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ میری ماں اکثر میری بہن کے لیے دعائیں ہی کرتی تھی، لیکن میں نے اپنے باپ کے زبان سے کبھی بھی اس کا نام تک نہ سنا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کی عزت بچائی تھی، اس لیے میں ان کی لاڈلی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میرا بیٹا 17 سال کا ہو گیا۔ گھر میں صرف میں اور میرا بیٹا ہی رہتے تھے۔ جو کچھ بھی ماں باپ کی طرف سے ملا ہوا تھا گھر بیچ کر بازار میں 2 دکانیں لے لی تھی، اور ان دکانوں کے کرائے سے میرا گھر چلتا تھا۔ پہلے تو یہ کرایہ بہت کم تھا اور گھر چلانا مشکل لگتا تھا، لیکن اس وقت کے ساتھ یہ لاکھوں میں ہو گیا تھا۔ ہم 2 لوگ تھے، اس لیے زیادہ خرچہ نہیں تھا۔ بچے کو اسکول اور اس کے بعد اچھے کالج میں بھیجا کہ وہ پڑھائی کرے اور اس کی اچھی نوکری لگ جائے، تو میں ایک پیاری سی بہو لے کر آؤں تاکہ اس گھر کی خاموشی ختم ہو جائے۔ اکیلے رہ کر میرے ساتھ تو مسئلہ ہو گیا تھا کہ اچانک سے دل گھبرانے لگتا تھا۔ گرمی کا موسم ہو یا سردی کا، مجھے اچانک سے بہت گرمی لگنا شروع ہو جاتی تھی۔ اتنی گرمی کہ میں فوراً نہانے کے لیے چلی جاتی۔ جب تک بدن پر پانی بہاتی رہتی تب تک سکون رہتا۔ ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ نے زندگی میں کتنے دکھ جھیلے ہیں۔ پہلے آپ کا شوہر اور اس کے بعد ماں چلی گئی، ساری زندگی بنا ہم سفر کے رہی۔ جب انسان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن ٹینشن ہوتی ہے تو وہ اس ٹینشن کو اچھے طریقے سے جھیل لیتے ہیں، اور دنیا سمجھتی ہے کہ بڑا مضبوط انسان ہے، لیکن وہ ٹینشن لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور وہ بعد میں اسی طرح کسی نہ کسی عجیب و غریب بیماری کی صورت میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے کہ انسان احساس سے مخلوق ہے اور ہم اتنے درد جھیلنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے۔ جس سے اچانک میرا دل گھبرانے لگا اور نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی جاتی۔ اس دن کچھ بہت ہی عجیب سے حرکت ہوئی۔ ایک رات میرا دل بری طرح گھبرانے لگا اور میرے پاس اور کوئی حل نہیں تھا کہ میں کیا کرتی۔ میں باتھ روم میں نہانے کے لیے چلی گئی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی باتھ روم کے باہر کھڑا روشن دان سے مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارا باتھ روم بہت چھوٹا تھا، اس کی چھت اتنی چھوٹی تھی کہ اس کو ہاتھ لگا کر بھی چھو سکتے تھے، اس لیے روشن دانوں سے اندر جھانکنا بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اچانک سے میرا دل بیٹھا، میں بری طرح ڈر گئی اور جلدی جلدی کپڑے پہن کر باتھ روم سے باہر آئی، لیکن آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت وہاں کون ہو سکتا تھا؟ شاید مجھے وہم تھا، لیکن اگلے دن پھر سے کچھ ایسا ہی ہوا، اور اس دفعہ تو میں نے کسی کا سایہ بھی دیکھا۔ میں جوان بیٹے کی ماں تھی، لیکن میری عمر صرف 32 سال تھی۔ آج کل کا زمانہ تو ایسا تھا کہ ہمارا نظام اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ جیسا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں۔ مجھے شک تھا کہ شاید کوئی میری فلم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور باہر آ گئی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو جگانے کے لیے جب کمرے میں گئی تو وہاں پر وہ اپنے فون میں مصروف تھا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ ایک جوان مرد اور بات پر بہت غصہ میں آ کر ہر کسی کو بہت کچھ کر سکتا تھا یا کوئی لڑائی نہ ہو جاتی۔ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا لیا کہ کون ہو سکتا ہے۔ اس نے سارے گھر کے ہر کونے کونے میں دیکھ لیا، لائٹنگ وغیرہ آن کی، کوئی نہیں تھا۔ باہر کا دروازہ بند تھا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کو وہم ہوا ہے کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے وہم نہیں ہوا تھا۔ میں نے بتایا کہ کسی کا سایہ دیکھا تھا، اور وہ بھی کسی مرد کا۔ یہ بات نظر انداز کرنے والی نہیں تھی، پر وہ کون ہوتا تھا، اور یہ حرکت میرے گھر میں دوبارہ ہو چکی تھی۔ دوسرے دن پھر سے میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ میری طبیعت تو خراب ہوتی رہے گی، لیکن میں نہانے نہیں جاؤں گی۔ باتھ روم گھر کے صحن میں تھا۔ میرے بیٹے کے کمرے میں بھی باتھ روم تھا، لیکن وہ کمرہ تو میرے بیٹے کا تھا۔ بار بار میں وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی نیند میں خلل نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ اسے صبح کو بھی جلدی جانا ہوتا تھا۔ میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ آس پاس دیکھا اور پہلے تسلی کر لی کہ وہاں کوئی ہے تو نہیں۔ کوئی بھی نہیں تھا، مرکزی دروازہ بھی بند تھا۔ میں باتھ روم میں چلی گئی اور نہانا شروع کر دیا، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ آج تو میں نے باقاعدہ ایک شخص کا سایہ دیکھا، بلکہ اس کے قدموں کی آواز بھی سنی۔ میرا دل بری طرح بیٹھ گیا
اور میرے عقل نے کام کیا اور میں نے باتھ روم کی لائٹ آف کر دی تاکہ باہر جو بھی کھڑا ہے وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ میں نے بری طرح چلا چلا کر اپنے بیٹے کو آواز دینا شروع کر دیا۔ میرا بیٹا جب باہر آیا تو میں نے اسے کہا کہ تم ضرور نیند سے جاگے ہوں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ گھر میں کوئی ہے۔ وہ نیند سے جاگا ہوا نہیں لگ رہا تھا، وہ جاگ رہا تھا۔ میں نے پھر سے سارا گھر دیکھا لیکن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس نے مجھے بتایا اور کہا کہ آپ سارا دن پریشان رہتی ہیں، کیا سوچتی رہتی ہیں، کس بات کی ٹینشن ہے آپ کو؟ میں نے کہا کہ مجھے وہم نہیں ہو رہا۔ میرے بیٹے نے کہا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ میرا بیٹا اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کسی ٹینشن میں ہوں، اس لیے مجھے اس طرح کے وہم ہو رہا ہے۔ اگلے دن میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ باتھ روم کے ساتھ کچھ مٹی پھینکی اور اس مٹی کے اوپر پانی پھینک دیا، اس طرح کہ کوئی وہاں پر کھڑا ہو تو اس کے پیروں کے نشان وہاں پر بن جائے۔ جب میں رات کو اٹھی اور نارمل طریقے سے چلتی ہوئی باتھ روم میں آ گئی، تھوڑی دیر بعد مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نہا نہیں رہی تھی بلکہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ میں نے اچانک سے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ جو بھی شخص کھڑا ہے وہاں سے بھاگ جائے، کیونکہ فی الحال مجھے صرف اتنا جاننا تھا کہ یہ میرا وہم ہے یا واقعی باہر کوئی موجود تھا۔ میں باہر کی طرف نکل آئی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کمرے سے ٹارچ لے کر آیا اور اس جگہ پر روشنی ڈالی جہاں سے میں نے مٹی پھینکی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں پر پیروں کے نشان موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی وہم نہیں ہو رہا تھا بلکہ میرے گھر میں کوئی تھا۔ یہ محسوس کر کے تو میرا دل بیٹھ گیا کہ کون ہو سکتا تھا، کون یہ کر رہا تھا۔ میری تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے اسی جگہ کو غور سے دیکھا، جس سے روشنی ہوئی تو میں نے اسی طرح بھاگ کر آئی۔ قدموں کو دیکھ لیا تو پاؤں کا سائز وہی لگ رہا تھا جو کہ شاید میرے بیٹے کا ہوگا، یعنی کوئی میرے بیٹے کی عمر کا ہی تھا۔ پریشان تو بہت تھی لیکن کیا کر سکتی تھی؟ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سوچ لیا کہ اس کی باتوں میں نہیں جاؤں گی، لیکن کب تک نہ جاتی؟ یہ میرا گھر تھا، کیا میں اپنے گھر میں ڈری ہوئی بیٹھی رہوں گی؟ اگر وہ شخص میرے گھر میں آ جاتا تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اور میرے بیٹے کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ یہ تو میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی لیکن مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے تھے، کیونکہ میرا اعصابی نظام بہت کمزور تھا۔ اس لیے میں نے ایک نوکرانی رکھی تھی جو 2 دن بعد آ کر کام کرتی تھی۔ گھر میں ہم 2 لوگ تھے، اس لیے گندگی نہیں ہوتی تھی اور کھانا وغیرہ بھی میں خود ہی بنا لیا کرتی تھی۔ اور وہی نوکرانی کمرے میں پونچھا لگا رہی تھی کہ میرے بیٹے نے آ کر فرش پر مٹی والے پاؤں رکھ دیے۔ اس نے کہا کہ چھوٹے صاحب ابھی تو میں نے صفائی کی ہے۔ میرے بیٹے نے ہنس کر کہا اچھا نہیں کرتا اور وہاں سے گزر گیا۔ جب وہ جوتے کے نشان صاف کر رہی تھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے روک دیا اور کہا ان کو صاف مت کرو، اور غور سے دیکھنے لگی کیونکہ پیروں کے نشان تو ویسے ہی نشان لگ رہے تھے جیسے باتھ روم کے باہر مٹی پر بنے تھے، یعنی کہ اس کے نشان کا پرنٹ تھا وہیں پر جو اس مٹی پر بنا تھا، اور یہی پرنٹ تو میرے بیٹے کے جوتوں کا بھی تھا، وہی پرنٹ جو اس مٹی پر بنا تھا، اور یہی پرنٹ تو میرے بیٹے کے جوتوں کا بھی تھا۔ کیا یہ زیادہ بڑا اتفاق نہیں تھا کہ میرے گھر میں آنے والے چور اور میرے بیٹے نے بالکل ایک جیسے ہی جوتے پہنے تھے؟ تو کیا وہ میرا بیٹا تھا؟ اچانک سے طبیعت خراب ہوئی اور میرا سر چکرانے لگا۔ نوکرانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھایا اور میرے بیٹے کو آواز دی کہ جلدی آئیں، آپ کی امی کو کچھ ہو رہا ہے۔ میرا بیٹا بھاگا آیا اور مجھے کلینک پر لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بہت کمزور ہیں، آپ کسی بھی قسم کی پریشانی سے دور رہیں، ذہن پر زیادہ دباؤ بھی نہ ڈالیں۔ واپس آتے ہوئے کچھ عجیب ہوا۔ ہم رکشے میں بیٹھنے لگے تو میں نے ایک عورت کو دیکھا جس نے اپنے آپ کو کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ وہ گملے کی آڑ سے مجھے دیکھ رہی تھی، یعنی کہ مجھے احساس ہوا کہ اس کو جانتی ہوں کہ جیسے وہ میری کچھ لگتی ہے، لیکن میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بیٹے نے مجھے دیکھ لیا اور کہا گھر چلیں، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ میرا بیٹا میری کتنی فکر کرتا تھا اور پھر اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا تھا؟ اسے اس طرح کی حرکت کر کے ملنا کیا تھا؟ وہی تو میرا اکلوتا بیٹا تھا، میرا مان سب کچھ تو وہی تھا اور میرا محافظ بھی تھا۔ پر جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر غلطی کو گنجائش کہاں تھی؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات تو نہیں تھی کہ گھر کا دروازہ بند تھا، کوئی کیسے اندر آ سکتا تھا؟ اور پھر اندھیری رات کو میں نے اپنے بیٹے کو جگایا کہ گھر میں کوئی ہے، تو میرا بیٹا سو نہیں رہا تھا بلکہ وہ جاگ رہا تھا
اور پھر اس مٹی پر بالکل ویسے ہی جوتوں کے نشان کیسے آ سکتے تھے جیسا میرا ہی بیٹے کے تھے۔ پھر دل کو تو نہیں مان رہا تھا، پر دماغ بار بار اشارہ کر رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب مجھے کچھ بھی کر کے اس شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا تاکہ پتہ چلے کہ وہ کون ہے۔ اب مجھے ایک پلان کی ضرورت تھی اور مجھے پلان کے تحت ہی چلنا تھا۔ میں نے اپنے دماغ میں ایک پلان بنا لیا کہ اپنے بیٹے سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ تم رات بھر کیوں جاگتے رہتے ہو؟ میں پڑھائی کرتا ہوں۔ میں نے کہا آج تو تمہارا کوئی کام نہیں ہے نا، کیونکہ اب تو تمہیں دسمبر کی چھٹیاں ہونے والی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آج کوئی کام نہیں ہے، آج میں سکون سے سو جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے نیند کہاں آ رہی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد جا کے دیکھا میرا بیٹا سکون سے سو رہا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جس وقت پر یہ کام شروع ہوتا تھا۔ میں جلدی جلدی باتھ روم تک آ گئی اور اشارہ دیا۔ جیسے ہی باتھ روم کے اندر چلی گئی، باتھ روم کا دروازہ بھی زور سے بند کیا اور اندر جا کے پانی کی ٹوٹی بھی کھول دی، جس سے ایسے لگے کہ میں نہا رہی ہوں۔ لیکن میں باتھ روم میں نہیں تھی بلکہ کچن میں تھی، جہاں سے باتھ روم کا حصہ صاف نظر آتا تھا۔ میرے ہاتھ میں بھی ڈنڈا تھا، میں وہیں پر بیٹھی تھی۔ ابھی وہ پل ہی گزرے تھے کہ میری آنکھوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میری سانسیں پھول گئی۔ ایک لڑکا اس پر پڑتی کم روشنی کی وجہ سے اس کا چہرہ نہ دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ بالکل میرے بیٹے کے جیسا تھا۔ اس کے پیروں میں جوتے اور کپڑے بھی میرے بیٹے جیسے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ میرا بیٹا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ روشن دان تک اپنا ہاتھ اونچا کر کے ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنے کام میں بہت مگن تھا۔ ویسے بھی انسان جب فون میں لگا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے بارے میں بھول ہی جاتا ہے۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھی اور ڈنڈے سے اس پر وار کیا۔ میرا نشانہ خطا ہو گیا، لیکن وہ شخص وہیں پر گر پڑا۔ میں نے فوراً شور ڈال دیا اور پھر میری آنکھوں نے کچھ دیکھا۔ میری آنکھوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اپنے کمرے سے بھاگ کر آ رہا ہے اور آتے ہی پوچھنے لگا کیا ہوا ہے۔ میں نے نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میرا بیٹا تو صورتحال کو سمجھ گیا کہ میری امی نے کسی چور کو پکڑ لیا ہے۔ وہ گھر کے اندر چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ میرے بیٹے نے میرے ہاتھ سے ڈنڈا پکڑا اور اس چور کو بھی گربان سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے میرا بیٹا برآمدے تک لے آیا۔ لیکن جب اس کے سینے سے ٹوپی اتاری تو میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک عورت تھی۔ وہ کون تھی؟ میں اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ میری بڑی بہن تھی، جو میرے بیٹے جیسے کپڑے پہن کر، اسی کے جوتے پہن کر میرے گھر میں داخل ہوئی تھی اور میری نازیبہ ویڈیو بنانا چاہتی تھی۔ لیکن میری بہن ایسا کیوں کرے گی؟ میں نے بہن کو کتنے سال بعد دیکھ کر بھی اداس نہیں تھی۔ میرے دل میں جتنے بھی شکوے تھے، لیکن شاید اسے معاف کر دیتی، لیکن اسی طرح دیکھ کر میرا دل وہیں پر تڑپ اٹھا۔ میں نے 13 سال کے بعد اپنی بڑی بہن کو دیکھ رہی تھی، جسے میں نے ہمیشہ پیار کیا تھا۔ بچپن سے اس کے ساتھ کھیلتی تھی اور اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اس کو اپنے خلاف اتنی نفرت انگیز حرکت کرتے ہوئے میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اور وہ یہ سب کیوں کرنا چاہتی تھی میرا دل اس کو نہیں جانتا تھا۔ فریب تھا کہ میرا بیٹا اسے اس پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ میں نے اسے اپنے بیٹے کو روکا اور کہا یہ تو تمہاری خالہ ہیں۔ وہ حیران رہ گیا۔ جس عورت کو اس دن میں نے کالی چادر میں دیکھا کہ شاید وہ میری بہن تھی، جو اس دن بھی مجھے پر نظر رکھ رہی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے صرف 4 سال بڑی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تم نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے؟ میں نے اس سے بہت ہی اپنائیت سے پوچھا، جیسے کچھ اس نے کیا ہی نہیں۔ اس کے لیے میں نے پہلے ہی معاف کر دیا، کیونکہ وہ بولی تو ایسے کی جسے مجھے کہا جائے گی بس بڑی آئی۔ میرے حال کی فکر کرنے والی امی ابو کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے میری جگہ پر بیٹھ گئی۔ میرے ہونے والی شوہر سے شادی کر لی اور اس کا جائیداد بھی لے لیا، اور ماں باپ کی ساری جائیداد بھی اپنے نام کرا لی۔ میرے ہونے والے شوہر سے پہلے تم پر ہی مرتا تھا، یہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا، تبھی تو تمہارے لیے دیوانہ ہو گیا۔ میں یہ سب کچھ جانتی ہوں، تم اکیلے ہی سب کچھ کھانا چاہتی ہو، اور مجھے تو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا۔ اگر تم نے یہ سب مانگتی تو مجھے کبھی نہ دیتی۔ ابو نے تو پہلے ہی مجھے حصے سے آگ لگا دیا، اس لیے میں نے کبھی سوچا کہ میں تمہیں بلیک میل کروں گی۔ پھر یہ کرتی تو کیسے کرتی؟ تمہارے پاس ویسے بھی کچھ نہیں، لیکن عزت تو تھی، اور پھر 17 سال کے بیٹے کی ماں بن گئی تو کیا ہوا؟ ابھی بھی تم جوان عورت ہی ہو، اور تمہاری کوئی ویڈیو بنا کر اور تمہیں اس کے ساتھ بلیک میل کر کے میں نے تمہیں ذلیل کرنا تھا۔ آرام سے بیٹھنے والی نہیں ہوں میں، مجھے میرا حصہ چاہیے۔ میری بہن پاگلوں کی طرح بول رہی تھی، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ کبھی بات کرتی، کبھی ہنستے اور کبھی رونا شروع کر دیتی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی،
کہ کیسی باتیں کر رہی ہوں۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور آخر میں اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنے لگی۔ بے شک وہ نارمل نہیں تھی، بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے کمرے میں رکھا تھا، اس کی حالت بہت بری تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ 1-2 مہینے سے نہائی بھی نہیں تھی۔ شاید اس لیے اس نے میرے بیٹے کے جوتے اور کپڑے پہنے تھے، کیونکہ شاید اس وقت اس کے پیروں میں جوتے نہیں ہوں گے۔ تبھی میرے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی کھا رہی تھی اور نہ کچھ، تو وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگی۔ ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وہاں جا کر بہت سی باتیں پتہ چلی کہ اس کے پاس جو فون تھا وہ بھی چوری کا تھا۔ میری بہن ذہنی مریض بن چکی تھی اور وہ اپنے بارے میں کچھ عجیب باتیں بتا رہی تھی کہ ان کے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس کے فون میں کسی عورت کا نمبر تھا جو اس نے اس کو کال کی تھی۔ ہم نے اس کو بلایا، وہ ہم سے ملنے آ رہی ہے کیونکہ وہ بھی میری بہن کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ میری بہن کو شوہر کی کزن تھی۔ لڑکی ہم سے ملنے ہمارے گھر آ گئی اور میری بہن کو بھی واپس گھر لے آئی۔ اس کو بتایا یہ لڑکی ہمارے خاندان سے بھاگ آئی، اس لیے اس نے اس کو بہت باتیں سنائی۔ ساس نے بہت تنگ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی سے نوازا، لیکن اس کی بیٹی 2 ہفتے بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ گھر پڑی رہتی تھی، اسے کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ ایک میں ہی اس کا خیال رکھتی تھی کیونکہ اس کو بہت غصہ آتا تھا۔ اسی طرح سال گزر گئی۔ اپنی زندگی اس نے ایسے ہی گزاری ہے۔ پاگل ہو گئی اور گھر سے بھاگ گئی۔ کبھی میرے گھر آ جاتی اور کبھی ایسے غائب ہو جاتی کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئی ہے۔ اس کی یہ حالت بہت بری تھی۔ مجھے اپنی بہن پر بھی بہت ترس آیا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا لیکن اسے سزا زیادہ ہی مل رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے گھر لے آئی اور اس نے بہن کا علاج کروانا شروع کیا۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے ایک ذہنی بیماری ہو گئی تھی جس میں اسے ایسے لگتا کہ سب اس کے دشمن ہیں اور اپنا سب سے بڑا دشمن مجھے ہی سمجھتی تھی۔ لیکن ڈاکٹر کا کہنا یہ بھی تھا کہ وہ ٹھیک ہو سکتی تھی۔ اس کے علاج کروایا اور پھر اس پر محنت کی، اس کو پیار دیا اور آہستہ آہستہ وہ نارمل انسان بن گئی۔ مجھ سے معافی مانگی، مجھ پر اپنے سارے دکھ بتائے۔ اب وہ اور میں ایک بہن ایک ساتھ رہتے ہیں۔ میری بہن مجھے واپس مل گئی ہے، اس لیے مجھے اس بات پر بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ میرے خاندان کا حصہ ہے۔ گھر سے باہر آ کر اس نے بہت ہی بڑی غلطی کی، اس کو اس غلطی کی سزا ملی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ڈیلی ناول یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔